نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 1 سے 10 تک۔ سورہ توبہ مدنی صورت ہے، اس میں 129 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ سورہ توبہ میں اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مفسرین نے اس کے بہت سارے ناموں کا ذکر کیا ہے، لیکن زیادہ مشہور دو ہیں۔ ایک تو توبہ، اس لیے کہ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے۔ دوسرے برات، یعنی کہ بری الذمہ ہونا، اس لیے کہ اس میں مشرکین سے بری الذمہ یا برات کا اعلان عام ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں ہے۔ اس کی بھی بہت ساری وجوہات تفاسیر میں ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ انفال اور توبہ دونوں کے مضامین میں بڑی یکسانیت ہے۔ واللہ اعلم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا۔ یہاں پہ یعنی وراثت میں جو حصے دار بنتے ہیں وہ اخوت یا حلف کی بنیاد پر بنتے تھے۔ اس آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب وارث صرف وہی ہوں گے جو نسبی رشتہ دار ہوں گے اور سسرالی رشتہ داروں سے منسلک ہوں گے، یعنی کہ ہمارے ذاتی رشتہ دار، خون کے رشتے۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْہُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرَ مُعْجِزِی اللہ۔ پس اے مشرکوں، تم ملک میں 4 مہینے تک چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ اعلان برات ان مشرکین کے لیے تھا جن سے معاہدہ تھا یا 4 مہینے سے کم کا تھا، یا جن سے 4 مہینے سے زیادہ ایک خاص مدت تک تھا، لیکن ان کی طرف سے عہد کی پاسداری نہیں ہوئی تو ان سب کو 4 مہینے مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ یعنی ان 4 مہینوں کے اندر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو یہاں رہنے کی اجازت ہوگی۔ بصورت دیگر ضروری ہوگا کہ وہ 4 مہینے بعد جزیرہ عرب سے نکل جائیں، اور اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کریں گے تو وہ کافر شمار ہوں گے، جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا تاکہ جزیرہ عرب کو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے پاک کیا جا سکے۔ آیت نمبر 3 ترجمہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم رد گردانی کرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز نہیں ہرا سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجیے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ یوم حج اکبر سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کا دن ہے۔ اسی دن منع میں اعلان برات سنایا گیا تھا۔ آیت نمبر 4 إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ان مشرکوں کے سوائے ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ طے ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم ان سے بھی اس معاہدے کی مدت پوری کرو۔ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی یہ مشرکین کی چوتھی قسم تھی، ان سے جتنی مدت کا معاہدہ تھا اس مدت تک انہیں رہنے کی اجازت دے دی گئی، کیونکہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور ان کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی، اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی اس کی پاسداری کو ضروری قرار دیا گیا۔ آیت نمبر 5 ترجمہ۔ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، گرفتار کرو، ان کا محاسبہ کرو، ان کی طاق میں گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک حرمت والے مہینوں سے مراد ہے کہ اس میں 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، یعنی رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور اعلان برات یعنی 10 ذی الحج کو کیا گیا۔ تو گویا
اعلان کے بعد 50 دن کی مہلت انہیں دی گئی، کیونکہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں لڑائی حرام تھی۔ اور یہ جو حکم ہے کہ یا تو ان کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو، بعض مسجد حرام کے پاس ان سے مت لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑیں، یہ بھی سورہ بقرہ میں آ چکا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں ہے کہ صرف حدود حرم سے باہر قتل کی اجازت دی گئی تھی، یعنی اس بات پر اکتفا نہ کرو کہ وہ تمہیں کہیں بھی ملے تو تم کارروائی کرو، بلکہ جہاں جہاں ان کے حصار، قلعے، پناہ گاہیں ہیں ان کی گھات میں رہو، یہاں تک کہ تمہاری اجازت کے بغیر ان کی نقل و حرکت ممکن ہی نہ رہے۔ آیت نمبر 6 ترجمہ۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے تو تم اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اپنی جائے امن تک پہنچا دیا جائے۔ یہ اس لیے کہ لوگ بے علم ہیں، یعنی کہ اس آیت میں کافروں کے بارے میں ایک رخصت دی گئی، اگر کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو، یعنی اپنے امان میں رکھو تاکہ کوئی مسلمان اسے قتل نہ کرے اور اسے اللہ کی باتیں سننے اور اسلام کو سمجھنے کا موقع ملے، اس طرح اسے توبہ کی توفیق بھی مل جائے۔ لیکن اگر وہ کلام سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا تو اسے اس کے جائے امن تک یعنی کہ اس کے شہر تک پہنچا دیا جائے۔ آیت نمبر 7 مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے؟ مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیے ہیں۔ جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ ہے اس کے علاوہ اب کسی سے معاہدہ نہیں ہے، اور عہد کی پاسداری اللہ کے ہاں ایک پسندیدہ امر ہے۔ آیت نمبر 8 ترجمہ۔ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار؟ ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں گے نہ عہد و پیمان کا، اور اپنی زبانوں سے تمہیں تو یہ پرچار کر رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے تو اکثر فاسق ہیں۔ یعنی بظاہر تو یہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ عہد کے پابند ہیں، لیکن مشرکین کی زبانی باتوں کا کیا اعتبار؟ ان کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے دلوں کا حال۔ آیت نمبر 9 اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا کے عوض انہوں نے آخرت کا سودا کیا، آخرت کو بیچ دیا، تو یہ بہت تھوڑی قیمت پر بیچ دیا جب وہ چھپاتے تھے حق کو۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ اولئک هم المعتدون۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے، یہی ہیں حد سے گزر جانے والے۔ بار بار یہاں مشرکین اور یہودیوں کی اسلام دشمنی اور ان کے سینوں میں مخفی عداوت کے جذبات کو بے نقاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ ان کے دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 10 سورہ التوبہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔